بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بخار سے گناہ جڑتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، یہ بہت محنت سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ویڈیو شروع سے پہلے آپ کو چاہیے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری اچھی سے اچھی سے آپ کو ملتی رہیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ بخار سے گناہ کیسے جڑتے ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوعک فقلت یا رسول اللہ انک توعک واقعا شدیدا قال اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم قلت ذلک ان لک اجرا قال اجل ذلک کذلک ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئات وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط الشجرۃ ورقها متفق علیہ والواقع مغسل ہما وقیل الہما۔ ترجمہ حدیث پاک کا یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوتا تھا تو ہم سے زیادہ ہوتا تھا، ڈبل ہوتا تھا۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے کہ آپ کو 2 گنا ثواب ملے۔ فرمایا، ہاں یہی بات ہے، اور اسی طرح جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زائد کسی مصیبت سے تکلیف اٹھانی پڑے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ الوا کو بخار چڑھنے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف بخار کو بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد جان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ غلام آقا کی مزاج پرسی بھی کرے اور اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگائے، خیال رہے کہ بخار مرض انبیاء ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بخار سے ہی ہوئی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بخار آپ کے اجر میں اضافے کے لیے ہے؟ اس کے تحت مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب و احترام، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی بیماری خطاؤں کی معافی کے لیے ہو۔ آپ کو گناہ و خطا سے نسبت ہی کیا، آپ کی بیماری صرف بلندی درجات کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے نیک کاروں کے درجے بڑھتے ہیں۔ حدیث مذکور میں مسلمان سے مراد گناہ گار مسلمان ہے۔ بخار ایک رحمت بری بیماری ہے، چنانچہ اس ضمن میں بخار کی فضیلت پر مستفید 4 روایات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، بخار گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دنائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ عرض کی، مجھے بخار ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، صرف اچھائی باقی رہ جاتی ہے۔ خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا
تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور اچھائی باقی رکھی۔ نمبر 3، ہر وقت نیکیاں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخار کا ثواب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے اسے اس کے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی یا اللہ عز و جل میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تشریف کی طرف جانے سے نہ روکے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا۔ نمبر 4، پہاڑ کے برابر گناہ معاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کہ مرد یا عورت مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہوں تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے برابر بھی گناہ نہیں رہتے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔